دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں ہر وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کو آپ خرید و فروخت میں مبیع بنا سکتے ہیں۔ مبیع اسے کہتے ہیں جو سامان وغیرہ جس کو خریدا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو پیسے ویسے دیتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو اب بکرا ہو، بکری ہو، مکان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، چونکہ ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ مہر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے 2 تولہ مہر رکھا یہ بھی ٹھیک تھا، اور اگر اس کی جگہ مکان آپ رکھتے وہ بھی ٹھیک تھا۔ اب یہ کہ انہوں نے جب نکاح کے وقت یہ کہا کہ 2 تولہ ہٹا کر مکان میں حصہ رکھ دیں اور آپ اس سے راضی ہو گئے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ طے شدہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ طے ہو گیا۔ لکھا نہیں اس میں، فارم کے اندر چینج نہیں کیا کہ سونا کاٹ کے لکھتے، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نکاح نامے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ تو اب ایک قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے نکاح نامہ ہوتا ہے، ورنہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ایجاب و قبول کا نام ہے، جبکہ 2 گواہوں کے سامنے جو 2 مسلمان عاقل بالغ مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے نکاح ہو جاتا ہے، اور مہر مقرر کرنا ہوتا ہے، اور اگر مہر مقرر ہے تو اس کو ذکر کرنا، تب اس سے قبول جو ہے وہ مکمل اور تام ہوتا ہے، اور سب یہاں پائی جا رہی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ نہ لکھنا چھوڑ دیں، جب آپ راضی ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اچھا زیور نہیں، ٹھیک ہے مکان کا حصہ، نکاح ہو گیا تو بس یہ ہو گیا، اس میں لکھنا یا اس کو تبدیل کرنا یہ تو پھر قانونی کارروائی کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اگر آپ کسی دباؤ میں آئے بغیر وہاں بالکل رضامندی ہو گئی تھی اور کوئی اس میں آپ کو ہچکچاہٹ نہیں تھی تو بالکل یہ مہر لازم ہوگا، اور اب آپ کو مکان میں حصہ ہی دینا ہوگا، یعنی ان کو مکان میں حصہ ہی دینا ہوگا لڑکے والوں کو، اگر آپ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں تو۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ابھی اس نے جیسے ہی تکبیر لگائی امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ شامل ہوا کہ نہیں؟ دیکھیں اگر آپ نے اللہ بھی کہہ دیا تھا پورا اور امام صاحب نے اس کے بعد سلام پھیرا تو آپ شامل ہو گئے، اور اگر جیسے آپ نے ال کہا تھا پورا نہیں ہوا تھا، السلام بھی کہہ دیا امام صاحب نے، تو بس وہ نماز سے باہر ہو گئے، اب آپ کے لیے اقتداء کرنا جائز نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے، میں واپس آتا ہوں تو مجھے کنٹینیوسلی پھر سونا ہوتا ہے، اگر میں ظہر کی نماز جماعت سے ادا کروں تو پھر مجھے اٹھ کے وضو وغیرہ کر کے جماعت کے لیے جانا آنا اور پھر مجھے دوبارہ سونا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا، تو کیا میں ظہر کی جماعت چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں کبھی کبھار اگر آپ کی ڈیوٹی بہت ہی زیادہ سخت تھی اور پھر اگلی نائٹ ڈیوٹی میں بھی بہت زیادہ سخت کام ہے تو کبھی کبھار ایسا کر سکتے ہیں آپ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو عادت دائمہ نہ بنائیے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے ہماری جسم کی ساخت ایسے رکھی ہے اور ہماری ایسی طبیعت بنائی ہے کہ ہم جتنی اس میں مشقت ڈالیں یہ اس میں ڈھل جاتی ہے، جتنا اپنے آپ کو آرام اور آسائش میں رکھیں اور سہل پسندی کی طرف جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی صلاحیتیں اتنی ہی صلاحیتیں پھر ہم سے سلب کر لیتا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو سست بنائیں گے، جتنا اپنی نیند کو گہرا سمجھیں گے، جتنا اٹھ کر اپنی نیند کو کچا تصور کر کے جانے سے رکیں گے، اتنا ہی آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو ہمت کریں، عادت نہ بنائیے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جماعت کے لیے اقامت پڑھی جاتی ہے تو ہم نیت اس کے درمیان ہی کر لیں یا جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد نیت کریں؟ دیکھیں اس کے بعد نیت کریں زیادہ بیسٹ ہے، جو آپ اردو میں کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، یقینی سی بات ہے کھڑے کس نیت سے ہوئے ہیں آپ؟ اقامت کیوں سن رہے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ فوراً کہیں گے نماز کے لیے، اس کا مطلب ہے دل میں تو نیت آپ کے حاضر ہی ہے۔ پھر بھی جب اقامت ختم ہو، امام صاحب تکبیر اٹھائیں تو پھر آپ اردو میں پھر اس وقت زبان سے کہہ لیں اچھا ہے، یا دل میں نیت کو دوبارہ حاضر کر لیجئے، بہتر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرض کے بعد سنتوں کے لیے جگہ نہ بدلے، تو کسی شخص نے کہا کہ ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے، آپ کو فرض کی جگہ سے ہٹ کر سنت ادا کرنی ہوگی، کیا حکم شرع ہے؟ جس نے بھی ایسا کہا غلط کہا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ سنت حجرے میں ادا کرتے، پھر آ کے نماز پڑھاتے، اور اکثر فرض پڑھانے کے بعد آپ حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر سنن وغیرہ ادا فرماتے یا جو بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہوتی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جی جہاں فرض ادا کیے نبی کریم نے دوسری جگہ جا کے سنت پڑھی، تو سنت مبارکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگہ تبدیل کر لی جائے کہ نبی کریم کے اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور جہاں مسلمان نماز ادا کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق زمین کا وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے، تو یوں مختلف زمین کے حصوں کو سعادت بخشنا تاکہ وہ فخر کریں اور خوش ہوں، اس کے لیے اس نیت سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھا اور اسی جگہ آپ نے سنن پڑھ لی۔ اکثر گھروں کے اندر ایسی ہوتا ہے، فرض پڑھتے ہیں اسی مصلی پر اسی جگہ کھڑے ہو کر سنن نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کسی نے پوچھا کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں فرائض کے سلسلے میں تو یہی صورت ہے کہ ٹرین رک جائے، رکی ہوئی ٹرین میں یا نیچے اتر کر آپ استقبال قبلہ
یعنی قبلے کا اچھا طرح تعین کر کے پھر نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وقت بہت قلیل ہے، اگر آپ اسٹیشن کا انتظار کریں گے نماز نکل جائے گی، یا یہ کنفرم ہے آپ نے معلومات کی کہ بیچ میں آپ کو اسٹیشن آئے گا ہی نہیں اور نماز نکل جائے گی، تو پھر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسی صورت میں، اور اس میں پھر لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہم ان کی رائے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اگر تو اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو یہی افضل ترین صورت ہے اور یہی بہتر صورت ہے اور یہی صحیح صورت بھی ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں رعایت ملتی ہے، لہذا ہم چلتی ٹرین میں ایسی صورت میں کہ جب اترنا ممکن نہ ہو، نماز نکل جانے کا خوف ہے، ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، استقبال قبلہ کا دھیان کریں، اگر کر سکتے ہوں تو، اگر وہ بالکل تعین نہیں ہو رہا تحری کر لیں، یعنی دل میں سوچیں کس طرف قبلہ ہوگا، اور پھر اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، ورنہ اگر زیادہ ہچکولے لے رہی ہے تو بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کو لوٹانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کویسچن کیا تھا کہ تشہد میں جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دو انگلیاں جو ہیں آخر والی اس کو اس طرح ملائیں، ہتھیلی سے لگا لیں، اور بیچ کی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور اشہد اللہ پہ اس کو اٹھائیں اور الا اللہ پر گرا کر ہاتھ کو کھول دیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے التحیات سے قبل اسی طرح دعائے قنوت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دیکھیں نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی جگہ آپ پڑھ لیں تو وہ بعض جگہ خلاف سنت ضرور ہوگا، جیسے آپ نے سورت کے علاوہ یا الحمد کے علاوہ کسی اور جگہ پر بسم اللہ پڑھ لی تو وہ خلاف سنت ضرور ہے، لیکن اس میں ترک واجب نہیں ہوتا ہے، تو لہذا جب ترک واجب نہیں ہے تو سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ جو ہیں یہ موبائل سے فجر کا وقت دیکھ کر جیسے اول وقت ہوتا ہے نماز ادا کر لیتی ہیں، پھر فجر کی اذانیں تو 20 منٹ بعد ہوتی ہیں، تو کیا ان کا اس طرح کرنا درست ہے؟ دیکھیں عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد عورتیں نماز پڑھیں، یہ بیسٹ ہوتا ہے، لیکن فجر کے اندر یعنی عام نمازوں کا حکم یہ ہے، فجر کے اندر فقہا نے لکھا ہے کہ جتنا عورت اندھیرے کے اندر نماز پڑھے وہ بیسٹ ہے، تو بہتر تھا کہ 20 منٹ ویٹ کر لیتی، کم از کم مسجد کی اذان ہو جاتی، جماعت کا انتظار چاہے نہ کریں، پھر ہماری بہن نماز پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ واقعی کوئی شرعی مجبوری ہے، جیسے بعض خواتین بہت تھک جاتی ہیں، پھر وہ فجر پڑھی اور پھر اول وقت میں سو گئیں کیونکہ ان کو بعد میں اٹھ کر ناشتہ بھی بنانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں دیگر امور ہوتے ہیں، مردوں کو تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، خواتین کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ اول وقت میں فجر کا وقت شروع ہوا اور نماز پڑھ لیں چاہے اذان نہ ہوئی ہو، اس کی ان کی نماز بالکل درست ہے، لیکن جس وہ موبائل پر یا جس ایپ پر وہ دیکھ رہی ہیں نماز کا وقت وہ قابل اعتماد لوگوں کا ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ ستارے نکل آئے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے، کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ جی یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ موسم کو دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر ہی کیا جاتا تھا، سورج کی روشنی دیکھ رہے ہیں، غروب آفتاب کے وقت روشنی دیکھی جا رہی ہے اور اس سے پھر مغرب کا یا طلوع فجر وغیرہ کا اندازہ کیا جاتا تھا، ایسے ہی زوال کے وقت سورج کی گردش کو دیکھ کر پھر اندازے ہوتے تھے، تو اس وقت یہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی تاخیر کرے گا تو اسے کیا پتہ کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے، تو اگر ستارے نکل آئے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے غلطی سے تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اتنی تاخیر کو مکروہ تحریمی قرار دیا۔ لیکن آج کل کے دور میں بڑے زبردست قسم کے ایپس وغیرہ آ گئے ہیں، اسی طرح کیلنڈرز وغیرہ آپ کو نماز کے اوقات کے مل جائیں گے جن میں عشاء کا وقت لکھا ہوتا ہے، اب اگر آپ اس سے پہلے نماز ادا کر لیں بالکل ٹھیک ہے، چاہے ستارے نکل آئیں بہت سارے، آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اب اس کو مکروہ تحریمی قرار نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیر سے آنکھ کھلی، ٹائم بہت ہی کلوز تھا، تو کیا ہم پہلے سنت پڑھیں پھر فرض پڑھیں؟ اور ایسا اگر ہو کہ ہم سنت شروع کر دیں اور ابھی فرض پڑھ رہے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا، جس کی علامت وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا اب نماز نہ پڑھیں، وہ اعلان شروع ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب بہت ہی زیادہ وقت قلیل ہو تو پھر اس طرح خوف اگر ہے کہ سنت کی ادائیگی میں فرائض نکل جائیں گے تو سنت ادا کرنا ہی گناہ ہے، اب یہ کوئی ثواب نہیں ہے، اب یہ گناہ ہے، آپ کو سنت چھوڑ دینی چاہیے تھی، آپ ڈائریکٹ فرض پڑھتے، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تو اگر آپ چاہیں تو سنت فجر کی قضا پڑھ لیں تو وہ کر لیتے آپ، ورنہ نہ بھی پڑھتے تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کسی بھی قسم کی سنت کی قضا لازم نہیں ہوتی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بڑی تلقین آئی ہے، لیکن آپ نے اگر یوں کیا کہ آپ نے سنت پڑھی اور فرض نکل گیا آپ کا تو آپ شدید گناہگار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں۔
آج کے کویسچنز لے لیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ ایک اپنے گھر سے کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جو تقریباً 100 کلومیٹر دور فاصلہ ہے، اور وہاں 5-6 دن رہ کر پھر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں، تو وہاں پر رہ کر یہ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ پہلا کویسچن تو یہ تھا، تو جواب یہ ہے قصر پڑھیں گے، کیونکہ آپ وہاں مستقل رہائش پذیر نہیں ہیں، آپ تو تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور جب آپ وہاں گئے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو آپ مسافر ہوں گے، مقیم نہیں۔ دوسروں نے کہا اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو قصر پڑھوں گا یا پوری؟ دیکھیں، امام کا جو مقیم امام ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور مسافر کو اسی کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، لہذا اگر مقیم امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری پڑھنی ہوگی۔ ہاں، کسی ٹائم اگر خدا نخواستہ آپ کی ظہر، عصر یا عشاء کے 4 فرض امام کے پیچھے نہ پڑھ سکے، اب آپ اس میں قصر کریں گے، ورنہ امام کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہیں تو پوری نماز ہی پڑھی جائے گی۔ ایک یہ پوچھا کہ فاتحہ سے پہلے، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی تشہد پڑھ لیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جان بوجھ کے تو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن غلطی سے پڑھ جائیں تو وہ ایک ذکر الہی کی صورت ہے، اس میں کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، انہوں نے دوسرا پوچھا کہ تشہد میں اگر کوئی بیٹھے اور سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اس میں سجدہ سہو ہے، یعنی قیام کے علاوہ کسی اور مقام پہ اگر قرات کر دی جائے تو اس پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، اگر کم از کم ایک آیت پڑھ لی تھی تو اس پہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا اگر کمرے میں کھلونے پڑے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ ابھی اس کا وہی جواب دیا جیسے اخبار کا حکم تھا ویسے ہی ان کا ہے۔ اگر تو کھلونے آپ نے شوکیس وغیرہ پہ باقاعدہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ شوکیس کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ تعظیماً رکھنا کہلائیں گے، اور اس کمرے میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اب اگر آپ اس میں پڑھنے چاہتے ہیں اور وہ کھلونے نہیں ہٹا سکتے تو آپ اس میں کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، ٹوٹل کپڑا ڈال کے اس کو ڈھک دیں، شوکیس کے اوپر چادر ڈال دیں، ڈھک گئے، اب آپ پڑھ سکیں گے۔ اور اگر وہ کھلونے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ویسے ہی الٹے سیدھے کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، یا زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کراہت نہیں ہے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مقام تحقیر میں ہے، مقام تعظیم میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ پانی کو چوری کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا پانی لائن سے چوری کر رہے ہوتے ہیں، اس سے نہاتے بھی ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پانی چوری کرنا یہ گناہ ہے، اس کو استعمال کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن چاہے پانی چوری کا ہو، چاہے آپ کا ذاتی پانی ہو، آپ نے خریدا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں پاک کرنے کا وصف رکھا ہے تو لہذا اگر آپ چوری کے پانی سے بھی وضو کریں گے تو وہ پانی پاکی کا فائدہ ضرور دے گا، اور اس کے ذریعے آپ نماز ادا کریں گے، جائز ہے، لیکن بہرحال چوری کرنا، اس کا استعمال، یہ دونوں گناہ رہے گا۔ اللہ تعالی رحم فرمائے، ہمارے ہاں بجلیاں چوری کرنا، پانی چوری کرنا اور دیگر چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ سسٹم ٹھیک ہوگا، آہستہ آہستہ ہم سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا بچوں کے فوٹو یا جو ویڈیوز ہم انسٹاگرام وغیرہ پر، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، کیا ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے یا حقیقی بچے کو ہی لگے گی؟ دیکھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں نہ تصویریں تھیں اس طرح کی لگانے کا رواج تھا، نہ فوٹو وغیرہ تھے، تو اب ہم حدیث سے تو براہ راست استدلال کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بھی لگتی ہے کہ نہیں۔ اب یہاں پر قیاس ہوتا ہے، ایک باطنی وجدان ہوتا ہے، بعض اوقات جب کوئی مسلسل مسائل بیان کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں، ان تمام کی روشنی میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ نظر لگ سکتی ہے۔ اگر بچہ زندہ ہے مثال کے طور پر، اس کی آپ نے پک لگا دی تو بچے اس تصویر کو کوئی دیکھے گا تو اس کے اثرات بچے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے، کیونکہ یہ روحانی چیزیں ہوتی ہیں، اگر بچہ سامنے ہو، کوئی دیکھے، اس کو نظر لگ جائے، یہ بھی کوئی فزیکلی چیز تو نہیں ہے، اس نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، اس نے کوئی چیز اٹھا کر نہیں ماری، لیکن دیکھا اور بچہ بیمار ہو گیا، تو پھر یہ چیزیں تصویر کے ذریعے بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سے بچے ہوں تو ان کی زیادہ پک وغیرہ اس طرح نہ ڈالی جائیں کہ پھر اس پہ نظر لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح سامنے بھی لے کر جائیں تو ذرا احتیاط کے ساتھ ہی، جیسے بچے پہ آیت الکرسی اور دونوں قل لاسٹ کے جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پہلے دم کر دیں، پڑھ کے یعنی پھونک مار دیں، پھر بچے کو باہر لے کر جائیں تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی۔ باقی یہ جو کالے ٹیکے ویکے لگا دیتے ہیں اور پیٹ پہ وہ کراس سے لگا دیتے ہیں، یہ ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بوڑھیوں کے ٹوٹکے ضرور ہیں، لیکن یہ چونکہ روحانی چیز ہے، یہ پتہ کوئی چلتا ہے کہ اب ایسا، اب بعض اوقات آپ لگا دیں کالا ٹیکا پھر بھی بچہ رونا شروع کر دے گا۔ ہمارا تو تجربہ ان چیزوں کے، آپ بھی گھر والے جو ہیں، جو بڑی بوڑھیاں ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کریں گی، تو اس لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی مالدار کو حج یا عمرے کا کہا تو کہتا ہے کہ ہمارا تو یہی حج اور عمرہ ہے اور ہمارا تو یہی مکہ اور مدینہ ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ حج کے انکار کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی حج وغیرہ ہمیں کوئی لازم نہیں ہے، ہمارے لیے تو سب بس یہی حج ہے، اگر انکار مقصود ہے پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور اجماع امت اور قرآن کے خلاف جانا، یہ وہ بھی اجماع امت قطعی، کسی کا انکار نہیں ہے کہ حج فرض نہیں ہے،
تو پھر اس طرح کرنا یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اور اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر انکار مقصود نہیں ہے بلکہ سستی ہے اور اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے سامنے والے کو صرف خاموش کروانا مقصود ہوتا ہے، تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے، کیونکہ اس میں حقارت کا پہلو ضرور موجود ہے۔ ایک آدمی سمجھا رہا اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی باوجود قدرت کے حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کوئی سرکار خواہش کا اظہار نہیں کہہ رہے، نہ دعائے ضرر اس کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ اظہار ناراضگی ہے کہ پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس مذہب پہ مرتا ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے حج کا کرنا۔ تو لہٰذا جتنے مالدار حضرات موجود ہیں، جی میری کاروباری ڈیلنگ چل رہی ہے، ابھی یار ہمت نہیں ہو رہی، اگلے سال کر لیں گے، یہ سب چیزیں ہیلے بہانے چھوڑ دیں۔ موت کا ایک جھٹکا لگے گا اور مرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ ایسی میری وہ بہنیں جو بہت ہی زیوروں کے سیٹ لے کے رکھی ہوئی ہیں اور ان پر عرصہ دراز سے حج فرض ہو چکا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں حج کے مسائل کے ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے، نہ معلوم کرنے کی زحمت گوارا کرتی ہیں کیونکہ خوف ہوتا ہے کہ میرے سونے کے سیٹ خراب ہو جائیں گے۔ آپ سونے کے سیٹ سنبھالتی رہیں اور اس کے بعد جن کو دے کر جائیں گی وہ اس کو مطلب اللہ کے علاوہ، رضا کے علاوہ ہر چیز میں استعمال کرتے رہیں گے، لیکن آپ کے اوپر جو وبال آنے والا ہے وہ آپ اکیلی قبر میں بھگت رہی ہوں گی۔ اس لیے خدا را ہماری ایسی بہنیں جن کے پاس مال ہے وہ فوراً سے پیشتر حج کے مسائل معلوم کریں کہ کیا مجھ پہ حج فرض تو نہیں ہو گیا۔ اگر کئی سال پہلے ہو چکا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے حج کرنے کی کوشش کریں، ورنہ خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر سرکار شدید ناراض ہوں گے۔ ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ بہن نے فرمایا تھا کہ سلام کا بعض اوقات کسی نے السلام علیکم لکھ کر میسج کیا یا میل کی اور ہم جواب میں صرف لکھ دیتے ہیں سلام، تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جی جواب میں صرف سلام لکھنا صحیح نہیں ہے بلکہ پورا وعلیکم السلام کہنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اعتراض بالکل بیجا ہے، اس لیے کہ سلام ایک مکمل سلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ السلام علیکم اگر آپ کہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اس میں حروف زیادہ ہیں تو ثواب بھی زیادہ ہوگا، لیکن جو سلام کی سنت کی ادائیگی ہے یا جواب کی سنت کی جو سنت کا وجوب ہے، سلام کے جواب کا جو وجوب ہے، یہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، یہ سنت اور واجب صرف سلام سے ادا ہو سکتے ہیں۔ قرآن عظیم اس پر گواہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور وہ قوم لوط پر عذاب کا ارادہ رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، تو انہوں نے آ کے فقط یہ کہا سلام، اور جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو پورا کوئی ایسا وعلیکم السلام نہیں کہا تھا، صرف سلام۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتی لفظ سلام سے سلام کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر اعتراض وہی کرے گا کہ جس بیچارے کو زیادہ معلومات نہیں ہے اور وہ تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کے بعد اور بس دوسروں کو علمی لحاظ سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے۔ علم بہت وسیع چیز ہے اور معلومات ہزار ہاں ہیں، چند چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ کل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، غلطی وہی کرتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، بلکہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، تو آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کر لیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ صحیح ہے اور آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کا حکم لگانا وہی لگا سکتا ہے جس کے پاس وسیع معلومات